تک مالی عبادت سے جو تعلق رکھتا ہے وہ اللہ کی پاک بارگاہ میں درجہ قبولیت نہیں پا سکتا اور وہ درجہ محبوبیت نہیں پا سکتا. اللہ کے ہاں وہ پسندیدہ عمل اور مقبول عمل نہیں بن سکتا حتی تنفقوا مما تحبون. یہ اصول بتا دیا جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز، کارآمد چیز، مفید چیز، فائدہ مند چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے، اتنی دیر تک تم نیکی کی حقیقت کو اور نیکی کے کمال کو نہیں پا سکتے. نیکی کا کمال یہی ہے کہ وہ اللہ کی پاک بارگاہ میں قبول ہو جائے. آپ ہزار ہاں نیکیاں کریں، اگر وہ رب کو قبول ہی نہیں ہے تو وہ پھر نیکی ظاہراً وہ سارے کھوکھلے اعمال ہیں. نیکی کی حقیقت اور اس کا کمال یہ ہے کہ رب کو پسند آ جائے، مولا کو پسند آ جائے، مالک کو پسند آ جائے اور مالک اسے قبول کر لے. مالک اسے جس گناہ کو، یا ایک اگلے درجے کی بات کرنے لگا ہوں، جو گناہ کا عمل، جو گناہ کا عمل اللہ کی پاک بارگاہ میں قبول ہو جائے تو وہ بھی نیکی بن جاتا ہے. ظاہراً وہ گناہ ہے، ظاہراً وہ گناہ ہے، لیکن بعض اوقات گناہ بھی بہت بڑی نیکی کے لیے، بہت بڑے فائدے کے لیے کیا جاتا ہے. مثلا جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن کہیں ایسا موقع بھی آ جاتا ہے جہاں جھوٹ بولنا واجب ہو جاتا ہے، جہاں جھوٹ بولنا واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے. تو ایسی سچویشن میں اب یہ ظاہراً تو ہے گناہ، لیکن یہ اس خاص صورت میں اس کی اجازت ہے. خاص صورت میں مثلا کسی کی جان بچانی ہے، یہاں حدیث پاک میں آتا ہے دو شخص آپس میں لڑے ہیں تو ان کے درمیان صلح کرانی ہے، تو اگر آپ تھوڑا سا جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں ان کے درمیان صلح کروانے کے لیے، تو ایسی صورت میں یہ عمل بھی آپ کا نیکی بن جائے گا کیونکہ ارادہ خیر ہے. تو اصل چیز کیا سامنے آئی؟ وہ اللہ کی پاک بارگاہ میں قبول ہونا، کسی عمل کا قبول ہونا. اصل عمل یہ ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. فرمایا تم نیکی کے کمال کو اتنی دیر تک نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز نہ خرچ کرو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ساتھ تصور یہ دیا، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اللہ کو اس کا خوب علم ہے. میں بھی ترتیب آیات پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ساری آیات کا خلاصہ نکالتے ہیں کہ ان آیات سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، ایمان والوں کو خطاب کیا، اپنے ان بندوں کو مخاطب کیا، اپنے ان بندوں کو متوجہ کیا جو رب کی ذات پر ایمان لا کے رب کے ہو چکے ہیں، جنہوں نے یہ عہد و ایمان کر لیا ہے، عہد و پیمان کر لیا ہے، یہ وعدہ کر لیا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اس کے سارے حکموں کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں، جنہوں نے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کر لیا ہے اور دل سے تصدیق کر لی ہے. ان کو اللہ تعالیٰ خطاب کر کے فرما رہا ہے اے میرے وہ بندو جو میری ذات پہ ایمان لا کے میرے ہو چکے ہو، اے میرے وہ بندو جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے صدق کے دل سے، اے میرے وہ بندو جن کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک میرے نبی کے کلمے کی برکات موجود ہے، نبی کے کلمے کا نور موجود ہے. اللہ ان کو خطاب کر رہا ہے، انہیں فرما رہا ہے انفقوا مما رزقناکم من قبل، فرمایا خرچ کرو، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا. اس جملے میں اچھا جگہ جگہ قرآن پاک نے یہ جملہ نقل کیا. اب سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے، اب وہاں پڑھیں ھدی للمتقین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو، جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو. یہ جو کہا دیا، یہ دیا کا لفظ اللہ تعالیٰ نے ذکر کر کے بتا دیا اے بندے تیرے پاس جتنی بھی دولت آ جائے، تیرے پاس جتنی بھی امیری آ جائے، تیرے پاس جتنی مرضی رئیسی آ جائے، جتنا مرضی مال آ جائے، ایک بات ذہن میں رکھنی ہے میرا ہی دیا ہوا ہے.
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یہ ایسے لفظ ہیں جو بندہ اگر اپنے ذہن میں رکھے تو دولت کی بنا پر اس کے دل میں کبھی تکبر نہیں پیدا ہو سکتا. تکبر پیدا ہی تب ہوتا ہے دولت کے بلبوتے پر. دولت بندے کے اندر تکبر، فرعونیت اور غرور یہ چیزیں تب پیدا کرتی ہے جب بندہ قرآن کے اس جملے کو، رب کے اس جملے کو بھول جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے پاس جو کچھ بھی ہے یہ میرا دیا ہوا ہے، تو عارضی طور پر مجازی مالک ہے، حقیقی مالک تو میں، اور میرے پاس سارا اختیار ہے، جب چاہوں چھین لوں. یہ تجھے امیر بنا سکتا ہوں، تجھے کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی بنا سکتا ہوں، تو تجھے میں غریب بھی بنا سکتا ہوں، یہ میرے اختیار میں ہے، کیونکہ میں نے دیا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. تو گویا اللہ تعالیٰ نے خرچ کا ذکر بعد میں کیا، پہلے اپنے دینے کا ذکر کیا. اس لیے جب میری راہ میں خرچ کرو گے تو ذہن میں یہ نہ کہ ہم بہت بڑا کوئی کام کر رہے ہیں. اس لیے یاد رکھیں یہ بہت جگرے کی بات ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے. اللہ کی راہ میں دینا یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، یہ بڑے جگرے کی بات ہے، بڑی ہمت کی بات ہے. لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنا آسان بھی بہت ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا آسان بھی بہت ہے. آپ کہتے ہیں وہ کیسے اور وہ کس کے لیے؟ وہ اس کے لیے کہ جس کی نظر مال پر نہیں ہوتی، جس کی نظر مال پر نہیں ہوتی بلکہ خالق و مالک مال پر ہوتی ہے. جو نظر مال پر رکھتا ہے اس کے لیے مشکل ہے خرچ کرنا، اور جس کی نظر مال کے خالق پر ہے، جس کی نظر مال کے مالک پر ہے، اس کے لیے مشکل نہیں ہے، اس کے لیے مشکل. اور جس کی نظر اس بات پر ہوتی ہے کہ مال فانی ہے، مال فانی ہے، اور یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے صورت میں جو اجر ملنا ہے، جو ثواب ملنا ہے وہ باقی ہے. جس کی نظر فانی پر نہیں باقی چیز پر ہوتی ہے اس کے لیے مشکل نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو سستا سودا ہے، رب نے ہی دیا ہے، اسی کے دیے ہوئے میں سے اسی کے راہ میں خرچ کرنا ہے. فانی چیز کو خرچ کر کے باقی چیز لے رہا ہے، وہ چیز جس نے ہمیشہ رہنا ہی نہیں، جو ایک فنا والی چیز ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. یہ ساری جو وضاحت تشریح کی جا رہی ہیں یہ کوئی ذہنی یا دماغی نہیں ہے، یہ ساری قرآن کی دی ہوئی تشریحات. قرآن خود کہہ رہا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. قرآن کے نام میں جو تمہارے پاس ہے ما عندکم ینفد وہ ختم ہو جائے گا، وہ فنا ہو جائے گا. وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے اسی نے باقی رہنا، اسی نے ہمیشہ رہنا. تو اگر انسان چاہتا ہے، کیونکہ مال کی یہ مال قرآن پاک نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہارے لیے آزمائش ہے. کیونکہ ان کی بنا پر انسان کے اندر بہت ساری روحانی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. مثلا مال کی وجہ سے انسان کے اندر روحانی بیماری، بخل کی بیماری، کنجوسی کی بیماری، تکبر کی بیماری، دوسروں کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو برتر سمجھنا، دوسروں کو ذلیل سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اکڑ، یہ ساری چیزیں یہ ہیں مال کی وجہ سے جو انسان کے اندر بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اگر مال کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں تو رب نے ان کا علاج بھی بتایا ہے. ان کا علاج یہ بتایا کہ اے بندے ہمیشہ نظر مال پر نہیں مال کے خالق پر رکھ، مال کے مالک پر رکھ. مال پیدا کس نے کیا، مال عطا کرنے والا کون ہے اور مال کا مالک کون ہے. تو یہ جملہ جو ہے نا قرآن کا خرچ کرنے سے پہلے فرمایا جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا ایک اور کنسپٹ، یہ آداب بیان کی جا رہے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے. ایک عام طور پر یہ ہوتا ہے ظاہر انسان ہے، اس کے اندر نفسانیت بھی ہے، شہوات بھی ہیں، حیوانیت بھی ہے، اور شیطان کے حملے بھی ہیں اس کے لیے. تو طرح طرح کے انسان کے ذہنوں میں شیطان حملے ڈالتا ہے. مثلا عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان جب اپنی ذاتی ضروریات کو پورا کرنا ہے، گھر کا کوئی ذاتی فنکشن ہے اس کو سر انجام دینا ہے، تو وہ بے درے خرچ کرتا ہے. لیکن کبھی اس کو غریب ہونے کا خیال نہیں آیا، کبھی اس کو فقر کا خیال نہیں آیا، کبھی اس کو مال کی تنگی کا، مال کی کمی کا خیال نہیں آیا جب اس نے اپنے معاملات کو سر انجام دینا ہو. اور جب باری آتی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی تو فوراً انسان کے دل میں فقر خیال، وہ اپنی گنجائش کو دیکھتا ہے، اپنی جیبوں کو دیکھتا ہے، اپنے معاملات کو دیکھتا ہے، میں کر سکتا ہوں نہیں تو میرا کیا نظام کیسے چلے گا. یہ ساری چیزیں اس وقت خیال میں آتی ہیں ساری. ادھر لاکھوں بھی خرچ ہو جائے، کروڑوں بھی خرچ ہو جائے تو کبھی خیال نہیں آتا. ادھر 100-200 دینے میں فوراً خیال آ جاتا ہے
ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے کیوں ہوتا ہے؟ تو قرآن نے اس کا جواب دیا. قرآن نے اس کا قرآن کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر. قرآن کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع. قرآن نے اس کا جواب دیا. قرآن کہتا ہے یہ جو تمہارے ذہن میں جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے نا، اس وقت یہ جو غریب ہونے کا خیال آتا ہے، تنگ دستی کا خیال آتا ہے، غریبی کا خیال آتا ہے، فقیری کا خیال آتا ہے، یہ شیطان تمہارے ذہنوں میں ڈالتا ہے. یہ شیطان اندیشہ دلاتا ہے تمہیں فقر کا. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہاری توجہ فحشاء کی طرف لگاتا ہے، غیر ضروری چیزوں کی طرف، غیر ضروری امور کی طرف، بے حیائی کی طرف، دیگر معاملات کی طرف، یعنی بے مقصد کاموں کی طرف. ادھر بے درے خرچ کرو کہ کبھی یہ ذہن میں خیال نہیں آئے گا. لیکن ادھر جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آئے گی، فرمایا شیطان تمہیں فقر کا اندیشہ دلاتا ہے. یہ قرآن کے لفظ ہے الشیطان یعدکم الفقر. اچھا، شیطان فقر کا اندیشہ دلاتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اسی آیت میں اگلا جملہ قرآن فرماتا ہے شیطان تمہیں فقر کا اندیشہ دلاتا ہے اور یاد رکھو شیطان جھوٹا ہے. قرآن نے دوسری جگہ کہا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو. قرآن میں جگہ جگہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیچھے نہیں لگنا، شیطان کی پیروی نہیں کرنی. ولا تتبعوا خطوات الشیطان. کیوں؟ میں ان الشیطان لکم عدو. کبھی کسی نے اپنے دشمن کی بھی پیروی کی ہے؟ کبھی کسی نے دشمن کو بھی راضی کیا ہے؟ فرمایا ان الشیطان لکم عدو. قرآن کہتا ہے شیطان تمہارا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، تم بھی اسے دشمن سمجھو. تم اسے دشمن کیوں نہیں سمجھتے اپنا؟ وہ تو تمہارے ساتھ دشمنی نبھانے میں کوئی کمی کوئی کسر نہیں چھوڑتا. اس سے بڑی دشمنی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ دنیا داری کے معاملات میں بے درے لاکھوں کروڑوں خرچ کر دیں، کبھی غریبی کا خیال نہیں آتا. اللہ کی راہ میں یہاں چونکہ اجر ملنا ہے، یہاں ثواب ملنا ہے، یہاں مال میں برکت پیدا ہونی ہے، یہاں ادھر خرچ کریں گے ہو سکتا ہے مقروض ہو جائیں، تنگ دست ہو جائیں، غریب ہو جائیں، فقیر واقع صحیح معنوں میں غریب ہو جائیں، اب لاکھوں کے مقروض ہو جائیں. لیکن ادھر اللہ کی راہ میں چونکہ خرچ کرنے سے انسان مقروض نہیں ہوگا، اس کے تو مال میں برکت پیدا ہوگی، اس کا مال محفوظ ہوگا، سیو ہوگا، اس کا وعدہ ہے، اور مال میں کمی بھی نہیں ہوگی. ادھر شیطان، یہ شیطان، اس سے بڑی دشمنی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اتنی بڑی نعمت سے، اجر سے، ثواب سے اور ایک فانی مال کو ختم کرنے کی صورت میں آپ کو باقی نعمتوں جو مل رہی ہیں اس سے آپ کو محروم کرنا چاہتا ہے. فاتخذوہ عدوا، تم بھی اس سے دشمنی کرو. میں وہ دشمنی کس طرح کرتا ہے؟ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. وہ طرح طرح کی چالیں چلتا ہے تاکہ وہ تمہیں دوست کی بنا دے. اس کا ایک ہی مشن ہے کہ اللہ کے بندوں کو دوست کی بنانا، جہنمی بنانا. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. وہ تمہیں دوست ہی بنانا چاہتا ہے. شیطان تمہیں دوست کی بنا، یہ اس کی دشمنی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا یہ شیطان تمہارے اندر فقر کا اندیشہ دلاتا ہے، غریبی کا اندیشہ دلاتا ہے. ایک مرتبہ میری راہ میں خرچ کرو تو صحیح. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. فرمایا شیطان تو جھوٹا ہے، اور فرمایا میری شان یہ ہے کہ ومن اصدق من اللہ قیلا. میرے کلام سے، میری بات سے، میرے وعدے سے بڑھ کر سچا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے؟ میرے کلام سے بڑھ کر سچا کلام کی. ومن اصدق من اللہ قیلا. ایک جگہ فرمایا ومن اصدق من اللہ حدیثا. میری بات سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ فرمایا واللہ یعدکم، میں بات نہیں کرتا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے میں کلام نہیں کر رہا، میں بات نہیں کر رہا. واللہ یعدکم، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے. کس بات کا؟ فرمایا میری راہ میں خرچ کرو، میرا تم سے وعدہ ہے بخشش کا، وفضل، اور مال میں اضافے کا. مال میں اضافے کا. تو یہ دیکھیں یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا فرمان ہے. یہ چیزیں اب یہ ہے کہ ظاہراً مال جب خرچ کرتے ہیں تو اس میں کمی تو واقع ہوتی ہے، لیکن اگر ہمارا اللہ کی ذات پر کامل یقین ہو، کامل یقین ہو، کیونکہ ہمارے آنکھوں پر پڑتے ہیں بہت سارے معاملات چھپے ہوئے ہیں، ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی. بہت سارا ہمیں مال بعض اوقات مل جاتا ہے اور وہ نتیجہ ہوتا ہے اس تھوڑے سے مال کا جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی.